پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ حضرت جی، پہلا سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں ہیڈ ماسٹر محمد خان ہے ضلع چکوال سے۔ یہ کہتے ہیں دوران ذکر سالکین پہ انوارات کی بارش یکساں ہوتی ہے، لیکن ہر سالک استعداد کے مطابق انہیں جذب کرتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ فیض یا انوارات جذب کرنے کی استعداد کیسے بڑھائی جا سکتی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ان کا سوال کیفیات سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ بڑی فطری بات ہے کہ عمل ایک الگ چیز ہے، کیفیت ایک الگ چیز ہے۔ صحیح۔ آپ ایک بات کرتے ہیں، ایک کام کرتے ہیں، یہ دونوں عمل ہیں۔ اس کے بعد کے نتیجے میں کیفیت کیا پیدا ہوتی ہے، سننے والے کو خوشی ہوتی ہے یا غصہ آتا ہے، اس کام کے نتیجے میں آؤٹ کم کیا آتا ہے، وہ ایک کیفیت آتی ہے۔ ٹھیک۔ ہمارا دین جو ہے اس میں بھی یہ دونوں چیزیں ہیں، تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور برکات نبوت۔ سبحان اللہ۔ تعلیمات نبوت میں قرآن و حدیث پوری شریعت ہے۔ ٹھیک۔ برکات نبوت میں وہ کیفیات ہیں جو اس تعلیم سے وابستہ ہیں۔ جیسے حضور کی بارگاہ میں جو پہنچا وہ صحابی ہو گیا۔ صحیح۔ اب صحابیت قرآن کریم فرماتا ہے کہ صحابیت کا منصب یہ ہے کہ گناہ اور برائی سے اس کے دل کو نفرت ہو جاتی ہے، اور نیکی، دیانت، امانت اس کے دل میں سجا دی جاتی ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ساری دنیا ولی بن جائے تو صحابی کی خاک پاک کو نہیں پہنچتی، اتنا بلند درجہ ہے۔ وہ فیض صحبت سے ملا، ایک نگاہ سے مل گیا۔ اسی طرح صحابہ کی صحبت سے تابعین بنے، اس ظاہری تعلیم سے، اس پر عمل سے نجات بھی ہو سکتی ہے، ثواب بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ کیفیات جو ہیں جن میں دیانت و امانت دل کا خزانہ بن جائے اور نافرمانی سے نفرت ہو جائے، وہ کیفیت جو ہے وہ من جانب اللہ عطا ہوتی ہے۔ اور وہ سینہ بسینہ جیسے حضور سے صحابہ، صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، پھر آگے اولیاء امت۔ یہ اولیاء امت الگ کیوں ہیں ہم سے؟ ہمارے جیسے انسان ہیں، اسی شریعت پر عمل کرتے ہیں، اسی شریعت پر وہ عمل کرتے ہیں، ہمارا ان کا عقیدہ وہی ہے، عمل وہی ہے۔ پھر یہ ایک الگ طبقہ کیوں ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ برکات ذات بھی نصیب کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ بھی اچیو کی ہیں، ان کو پانے کی کوشش بھی کی۔ بے شک۔ اب یہ جو سوال ہے ان کا، یہ متعلق ہے اس بات سے کہ جو توجہ کر رہا ہے وہ شخص بھی اس بات کا اہل ہو کہ اس کے سینے میں وہ برکات ہوں اور وہ آگے دینے کا بھی مجاز ہو، اتنی قوت بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک، بالکل۔ تو ان کی مثال بارش کی ہوتی۔ صحیح۔ بارش برستی ہے، ایک کھیت میں کیاری کو آپ اسے گوڑتے ہیں، اس میں کھاد ملاتے ہیں، اسے بار بار ہل چلاتے ہیں، زمین کو نرم کر کے تیار کر کے رکھتے ہیں۔ ساتھ دوسرا ٹکڑا زمین کا ہے وہ خشک پڑا ہے، اس سے آگے ہے وہ پتھر ہے، بنجر ہے، اس میں ہل ہی نہیں چل سکتا۔ تو بارش تو تینوں پہ ایک سی ہوگی، اثرات تینوں پہ الگ الگ مرتب ہو۔ بالکل ٹھیک۔ بارش جنگل پہ ہوتی ہے، جھاڑ جنکاڑ اگتا ہے، بارش باغ پہ ہوتی ہے، پھول پھل اگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے وصول کرنے کے لیے زمین کی تیاری کی ضرورت ہے۔ جس طرح کی زمین تیار ہوگی اتنے زیادہ اسے مفید ہوگی۔ صحیح۔ تو دل کی زمین کو جتنا کوئی تیار کرے گا، ایک تو شرط ہے کہ ظاہراً شریعت مطہرہ کا اتباع کرے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں خلوص شامل ہو۔ بالکل ٹھیک۔ بظاہر مسلمانی کے لیے تو جو کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور عمل بھی شریعت پر کرتا ہے، مسلمان ہے، اسے سارے اسلامی حق حاصل ہوں، لیکن برکات تب نصیب ہوں گی جب اس کا دل بھی ساتھ دے گا، صحیح، خلوص بھی ہوگا عمل میں۔
تو بالکل ٹھیک۔ برکات کو جس طرح بارش سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے زمین تیار کرنا پڑتی ہے، اسی طرح دل کی زمین کو شریعت پر عمل کر کے اور خلوص پیدا کر کے پورے خلوص کے ساتھ تیار کرنا پڑتا ہے۔ صحیح، جتنا خلوص زیادہ ہوگا اتنی زیادہ اتنی استعداد زیادہ ہوگی، اس کو اتنا جذب زیادہ کرنے۔ فائدہ ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ حضرت جی فراز حسین ہے گجرانوالہ سے، یہ کہتے ہیں کہ جی وحدت الوجود اور وحدت الشہود، ان دو نظریات میں سے کس نظریے کے حامی بہترین لوگ ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ یہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہیں صوفیاء شیخ اکبر کہتے ہیں۔ صحیح، بہت بڑے صوفی تھے اور اس فن کے بہت بڑے امام تھے۔ تو ان کا ارشاد ہے وحدت الوجود۔ ٹھیک ہے۔ وحدت الوجود کو بعد میں عقیدہ اور نظریہ بنا لیا گیا۔ بیسیکلی یا بنیادی طور پر یہ ایک کیفیت ہے۔ اچھا، بنیادی طور پر ایک کیفیت ہے۔ ایک خاص مقام پر پہنچ کر صوفی پر ایک کیفیت وارد ہوتی ہے، جیسے وہ سمجھتا ہے کہ صرف اللہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مقام ہے، ایک مقام ہے، ایک ٹھیک ہے، کیفیت ہے کیفیت ہے۔ صوفی پہ وارد ہوتی ہے اور بہت بلندی پہ جا کے وارد ہوتی ہے کہ اسے اللہ کے سوا کچھ نظر نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ظاہری شرعی اعتبار سے حقیقی وجود صرف اللہ کریم کا ہے، صحیح، باقی اللہ کے علاوہ ساری مخلوق۔ ٹھیک ہے، مخلوق کا مدار ہے کہ اللہ اسے قائم رکھے، قائم رہے، اسے مٹا دے، مٹ جائے۔ بالکل ٹھیک، جسے چاہے بیمار کر دے، جسے چاہے صحت دے دے، جسے چاہے طاقت دے دے، جسے چاہے کمزور کر دے، جسے چاہے بنا دے، جسے چاہے مٹا دے۔ تو وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی وجود ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے صرف اللہ کا، کوئی شک نہیں۔ اور بالکل یہ واحد وجود ہے، واحد ذات باری تعالی۔ باقی جتنے وجود ہیں یہ سائے ہیں یا خواب ہیں، عارضی ہیں، بالکل ٹھیک، اس کے بنانے سے بنے، اس کے قائم رکھنے سے قائم ہے، وہ مٹا دیتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ اپنے طور پر کوئی وجود قائم نہیں رہ سکتا۔ صحیح، اب اس کی جو کیفی حالت ہے وہ بھی درست ہے، جو ظاہری علمی بحث ہے وہ بھی درست ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس پر بڑی بحثیں ہوئیں، اسے پھر عقیدہ اور پھر آگے اور بڑی لمبی بحثیں ہوئیں، اچھا، اور اس کو پھر آگے جا کر لوگوں نے غلط سمجھا یا غلط استعمال کیا اور اس کا مفہوم یہ بنا لیا کہ سارے وجود ہی اللہ ہیں، یعنی سارا اچھا، وجود ہی ایک صحیح، ہے۔ صحیح، یہ پتھر، مٹی، درخت، میں، آپ، جانور، پرندے سب اللہ ہیں۔ اچھا اچھا اچھا، لیکن وہ کیفیت کچھ اور تھی۔ اب جو اس کی بنیاد بالکل تھی ٹھیک۔ وہ اور تھی، جب نااہلوں تک پہنچی تو جو وہ کچھ انہوں نے اور ہو سمجھا گئی۔ وہ اور تھا۔ صحیح، بالکل ٹھیک، جب یہ غلطی پھیلی تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صدیوں بعد صحیح، اس کی اصلاح فرمائی۔ انہوں نے فرمایا بھائی وحدت الوجود جو ہے اس سے لوگوں کو دھوکہ لگنا شروع ہو گیا، تو اسے وحدت الشہود سے ریپلیس کر دو، اس کی صحیح، جگہ بالکل وحدت الشہود کہو، یعنی ایک ہی گواہی، وحدت ایک، بالکل ایک ہی بات کی ساری گواہی ہے، یعنی ساری مخلوق اس ایک بات پہ گواہ ہے کہ اللہ واحد لا شریک۔ بالکل ٹھیک، ذرے خاک سے لے کر درخت کے پتوں تک، ذرے ذرے ٹہنیوں تنوں تک، آسمانوں سے زمینوں تک، ساری مخلوق ایک ہی گواہی دے رہی ہے کہ وہ واحد ہے، لا شریک ہے، وہی ہمارا خالق ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا، اسی نے ہمیں باقی رکھا ہوا ہے، وہی ہمارا رب ہے۔ اس دھوکے سے بچانے کے لیے صحیح، بالکل ٹھیک، آپ نے کہا کہ اسے آسان کرو، اسے وحدت و شہود۔ شہود، بالکل ٹھیک ہے، اب اگر ان کی بنیاد دیکھی جائے تو باتیں دونوں حق ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ باتیں دونوں اگر ان کو ان کے صحیح پیرائی میں سمجھا پیرائی میں جائے، دیکھا جائے تو دونوں درست ہیں۔ بالکل ٹھیک، آگے جو عوام نے سمجھا اس کو دیکھا جائے تو پھر وحدت الشہود والے زیادہ بہتر ہے، بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ ہے جی۔ مطلب یا تو وہ کیفیت ہو کہ جو وحدت الوجود کی وہ کیفیت جس کو بیان کیا گیا، تو پھر تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جس طرح غلط العام ہو گیا وہ لوگوں نے اس کو، غلط وہ ہے، اس کی اصلاح پھر وحدت الشہود سے ہو۔ بالکل ٹھیک، بڑا اچھے طریقے سے واضح ہو گیا جی۔
اور یہ ایسا اتنی بڑی اس پر اتنی بڑی زخم کتابیں لکھی گئی اور بڑی بحثیں اس پر، اور آپ ساری بحث پڑھ جائیے تو آپ کے پلے کچھ بھی نہیں پڑتا، پھر الجھے رہ جاتے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اصل میں مجھے جو اس پروگرام کو کر کے مزہ آتا ہے، وہ جو اتنی ضخیم کتابیں پڑھ کے پھر نہیں پتہ چلتا نا، وہ یہاں 2 جملوں میں پتہ چل جاتا ہے۔ کل ہمارے ہاں پروفیسر صاحب ایک آئے ہوئے تھے، پروفیسر صاحب بہت بڑے محقق ہیں اور اپنے عہد کے عظیم علمی اور ادبی انسان ہیں، تو صبح کے اس پروگرام میں تھے اور اس میں یہ سوال تھا۔ صحیح۔ تو پھر وہ مجھے دفتر میں ملنے گئے اور مجھے کہنے لگے کہ میں نے اس پہ بڑی کتابیں پڑھی ہیں اور اتنے عظیم نام ہیں کہ نام لیتے ہوئے زبان کانپتی ہے، لیکن میں نے جتنا پڑھا ہے میں الجھتا گیا۔ تو یہ 2-3 منٹ کی بات چیت میں آپ نے مسئلہ حل کر دیا۔ اصل میں اس پروگرام کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں مسئلے بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن 2 لائنوں میں حل ہو جاتے ہیں۔ آپ کے یہاں جو کانسیپٹ ہے نا وہ بڑے کلیئر ہیں، مطلب اس میں ہمیں الجھاؤ میں یا کسی ایسی چیز میں کہ جس میں مزید پریشانیاں ہوں وہ نہیں جانا پڑتا، بلکہ بڑا کلیئر ہو جاتا ہے۔ حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے۔ ناظرین محترم، آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اپنے سوال کے ذریعے۔ اپنا کوئی بھی سوال ہو SMS کیجیے ہمیں، اسکرین پہ نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333495521، اور اسی طرح سے ای میل بھی کر سکتے ہیں، اور ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv۔ آپ کا کوئی بھی سوال ہو کسی بھی شعبے سے ہو، ہم اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔